رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھیں یا دعا کریں۔ رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھنا سب سے افضل بتایا گیا ہے، تو اگر فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے تہجد کی نماز شروع کی جائے، پھر کچھ دیر تک درود شریف پڑھنے کے بعد دعا کی جائے، تو کیا یہ نماز پڑھنے اور دعا کی قبولیت کے لیے بہترین وقت ہوگا؟ حبیب انڈیا سے جی، سب سے بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہی ہے، تہجد کا بھی اور دعا کا بھی۔ تہجد کا تو ہے، قرآن میں جگہ جگہ ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی ہے کہ عام طور پر آپ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھتے تھے، اور دعا کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف آ کے صدائیں لگاتے ہیں، حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے گناہوں سے توبہ کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، حل من مسترزق ارزق لہ، کوئی ہے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں۔ تو اس لیے آپ اگر یہ معمول بنائیں تو بہت اچھا معمول ہے، کچھ وقت تہجد میں گزاریں اور پھر باقی وقت دعا میں گزاریں۔ تہجد کا وقت کب سے کب تک ہے؟ کیا تہجد فجر کی سنت سے پہلے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں یا اس کا کوئی بھی وقت فکس ہے؟ ارباس انصاری انڈیا سے دیکھیں، عشاء کے بعد تہجد کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے زیادہ فضیلت والا وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے، یعنی عشاء کے بعد اور صبح صادق کے ٹائم کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں برابر برابر، تو جو آخری تہائی ہوگا وہ سب سے بہتر وقت ہے تہجد کا۔ تو وہ نہیں ہو سکتا تو کبھی بھی سونے کے بعد اٹھ کے تہجد پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات کو بھی بہتر ہے کہ نیند لیں، سونے کے بعد اٹھنا یہ تہجد کا افضل وقت ہے، اور اس کی بھی توفیق نہیں ملتی تو سونے سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے افضل ہے آخری حصہ۔ پھر چلو آخری میں نہیں پڑھتے لیکن تھوڑی نیند لینے کے بعد اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی غنیمت ہے۔ یہ بھی نہیں ہوتا چلو عشاء کے بعد پڑھ لو۔ تہجد کے بعد کچھ دیر سونا کیا سنت ہے؟ راشد صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، جب ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور تہجد کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے ہیں تو لیٹ جانا سنت ہے یا سو جانا سنت ہے، اور یہ سنت ہے یا نہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جی ہاں بھائی، سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے بعد کچھ دیر ہلکی نیند لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ وقت تھوڑا سا ہی ہوتا ہے، تو تھوڑی دیر آپ سویا کرتے تھے۔ جب حضرت بلال اذان کہتے تھے، فجر کا وقت داخل ہوتا تھا تو نماز سے تھوڑی دیر پہلے آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ تہجد میں جہری قراءت، عابد احمد انڈیا سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب کیا تہجد کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں کیا اس میں ہم بلند آواز سے قراءت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل کر سکتے ہیں۔ ہر وہ نماز جو اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے نا، اس میں جہر جائز ہے، یعنی سورج جب غروب ہو گیا تو سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے جو نماز بھی آپ پڑھیں تو اس میں شرعاً آپ کے لیے جہر جائز ہے، یعنی جہری تلاوت کر سکتے ہیں آپ۔ تو باقی جہری کرنی چاہیے کہ نہیں تو آپ کی طبیعت پہ، اگر آپ کو آواز سے تلاوت کرنے میں دماغ زیادہ لگتا ہے تو پھر جہر کرنا زیادہ افضل ہے، تو لیکن اتنا جہر نہ ہو کہ لوگوں کے آرام میں خلل ہو۔ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، پتہ چلا اتنی اونچی آواز سے کہ محلے پڑوس والے بھی اٹھ گئے، یا اپنی بیگم سو رہی ہے وہ اٹھ جاتی ہے، بچے اٹھ رہے ہیں، تو پھر یہ جائز نہیں ہے اتنا جہر کہ کسی کے آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ تو میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو عورت کو کہتے ہیں سمٹ کے نماز نہیں پڑھے گی، چوڑی ہو کے مردوں کی طرح نماز پڑھے گی، اور دلیل مانگتے ہیں، تو وہ دلیل اس پہ بھی ہمیں دیں کہ عورت صفا مروہ میں چلے گی دوڑے گی نہیں، وہ اس پہ بھی دلیل دیں کہ عورت رمل نہیں کرے گی۔ ہم جب جاتے ہیں نا عمرہ کرنے، حج کرنے، تو پہلے 3 چکروں میں سینہ اکڑا کے کرتے ہیں، عورت سینہ نہیں اکڑاتی، حالانکہ نبی نے تو سینہ اکڑایا ہے، اور نبی نے فرمایا کہ جیسے میں نے عمرہ کیا حج کیا ایسے کرو، تو عورت کو بھی آپ حکم دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے لبیک کہا، عورت کیسے لبیک کہتی ہے؟ آہستہ لبیک کہتی ہے، کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس۔ عبداللہ بن عمر کا یہ قول ہے، وہ بھی ضعیف سند سے ہے، وہ بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ تبھی میں نے کہا تھا کہ آج کل کے جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا، اب یہ اجتہاد کر کر کے ہر اجماعی مسئلے کو چینج کریں گے، تو ہمارے پاس کیا دلیل ہے صفا مروہ میں چلنے کی؟ اجماع امت کیا دلیل ہے بھائی؟ صدیوں سے اسی طرح ہوتا چلا آ رہا ہے، امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ امام بخاری نے ایک روایت پیش کی ہے کہ اسلاف سے کہ ایک خاتون مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی، ہم کہتے ہیں یہی دلیل ہے کہ ان کے علاوہ ساری عورتوں کی طرح نماز پڑھتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تبھی امام بخاری کو ایک خاتون ملی، ان کا تذکرہ کر دیا، اور پھر چاروں اماموں کا اجماع ہوا ہے اس کے اوپر۔ پھر تو وہی جیسے صفا مروہ پہ چلیں گی دوڑے گی نہیں، کیوں؟ اجماع امت ہے بھائی۔ لبیک آہستہ کہیں گی، کیوں؟ اجماع امت ہے۔ تو اسی طرح صدیوں سے سعودی عرب میں بھی آج سے 100 سال پہلے آپ جائیں تو ان کے بوڑھوں سے پوچھیں، وہ کہیں گے ہمارے یہاں بھی عورتیں سمٹ ہی کے نماز پڑھا کرتی تھی۔ تو یہ تو اب چینج ہوا ہے سعودی عرب میں، جیسے صدیوں سے 20 ہو رہی تھی اب 8 کر دی انہوں نے، 10 کر دی۔ تو صدیوں سے جو چیز چلی آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے، جو آج چینج ہو رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب کیا ہوا ہے کہ میں نے ایک پیشگوئی کی تھی کہ دیکھنا اب جو جدید جو اسکالرز آ رہے ہیں نا،
وہ اجماعی مسائل کو چینج کریں گے اور وہی کہیں گے کہ اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے. اور میں نے ایسی پیش گوئی کر دی تھی کہ دیکھنا کچھ اسکالرز فتویٰ دیں گے کہ عورت صفا مروہ میں چلتی کیوں ہے, عورت دوڑے گی کیونکہ چلنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو مجھے فتویٰ مل گیا ناصر الالبانی رحمہ اللہ کا, انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ عورت دوڑے گی صفا مروہ میں, اور دلیل یہی دی ہے کہ نبی جب دوڑے ہیں, اور بلکہ اس سے بھی اوپر کی دلیل دی ہے. بھائی جب نبی دوڑے ہیں, بلکہ حضرت ہاجرہ وہ تو خاتون تھی نا, حضرت ابراہیم کی زوجہ, تو جن کی سنت میں ہم دوڑ رہے ہیں وہ تو عورت تھیں, تو عورتوں کو تو اور دوڑنا بنتا ہے. اب جب انہوں نے فتویٰ دیا نا تو لوگ حیران ہیں, بھائی یہ تو زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں. تو سعودیہ ہی کے مفتیان کرام نے ان پہ رد کیا, انہوں نے بولا بھائی یہ تو اجماع امت سے ثابت ہے, اس پہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں حضرت یہ بھی اجماع امت سے ثابت ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز. آپ پرانے فتاوی میں کوئی ایک قول تو کسی مجتہد کا دکھا دو, ہم آپ کو دکھائیں گے ابو حنیفہ کی کیا قول ہے, امام شافعی کا کیا قول ہے, امام احمد کا کیا قول ہے, امام مالک کا کیا قول ہے. یہ سارے بڑے بڑے محدثین تھے بھائی. امام احمد تو امام بخاری کے استاذ ہیں. آپ آج کے اسکالر, اچھا پھر لوگ کیا کہتے ہیں ہم دیوبندیوں مفتیوں کو نہیں مانتے, ہم مانتے ہیں وہ فلانے مفتی وہ عربی ہیں. بھائی میں نہیں کہہ رہا ہمیں مانو, امام احمد امام بخاری کے استاذ ہیں, ہم ان کا فتویٰ پیش کر رہے ہیں. کمال کی بات ہے دیوبندیوں سے بغض میں امام ابو حنیفہ کو بھی چھوڑ دیا, امام مالک کو بھی چھوڑ دیا, امام احمد کو بھی چھوڑ دیا, امام شافعی کو بھی چھوڑ دیا, اور کسی عربی کے فتوے کو فالو کر رہے ہیں. اور لیبل کیا لگا رہے ہیں کہ دیوبندیوں کو کیا پتا, ان بر صغیر کے مولویوں کو کیا پتا. جو بھی علم حاصل کرے گا نا, وہ چاہے بر صغیر کا ہو, چاہے وہ انڈیا کا ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش کا, اس کو سب پتا ہوگا. جو علم حاصل نہیں کرے گا وہ مکہ کے اندر بھی پیدا ہوا ہوگا نا, اس کو پتا نہیں ہوگا. تو اس لیے ملتے جلتے ناموں, میں نہیں کہہ رہا کسی عالم کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دیں, کسی عربی یا کسی سلفی, علماء سب ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن اختلافات میں کرو گے کیا؟ قرآن و سنت کی اس تشریح کو مانو گے جو ان ائمہ نے تشریح کی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بار بار میں یہ مضمون اس لیے بیان کرتا ہوں, اپنا منجن بیچنے کے لیے نہیں, صرف اس لیے یہ مضمون بیان کرتا ہوں کہ قرآن و سنت کے نام پہ امت کا شیرازہ بکھر رہا ہے, امت ٹوٹ رہی ہے بے لگام اونٹ کی طرح. کبھی کوئی ادھر سے فتویٰ نکل کے آئے گا, وہ کہہ رہے قرآن و سنت, وہ کہہ رہے قرآن. ہمارے مسقط میں ایک دوست ہے, میری ان سے بڑی بحث ہوتی رہتی ہے. انہوں نے کسی عربی نا عالم کا مجھے ویڈیو بھیجی, کسی سلفی عربی عالم تھے, لال رومال, بڑے خوبصورت ماشاءاللہ. انہوں نے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ کیا ہم پر لازم ہے کیا کہ ایک فقہ کو ہم فالو کریں یا مجتہدین کو فالو کریں؟ انہوں نے کہا کلا, ہم صرف قرآن و سنت کے پابند ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھیں کتنی مضبوط بات ہے. میں نے کہا یہ بات بہت مضبوط ہے, لیکن اس کے پیچھے یہ پیغام ہے کہ وہ قرآن و سنت کے پابند نہیں تھے. یہ ہیں باقی وہ کیا کر رہے تھے, وہ قرآن. اور میں نے کہا سعودی عرب میں جب تک فقہ حنبلی قانونی طور پر مضبوط تھا نا, سعودی عرب میں دین میں تحریف کا راستہ نہیں کھلا تھا, علماء پابند تھے. سعودیہ ہی کے بڑے عالم سے کسی نے پوچھا کہ آپ فقہ حنبلی پہ فیصلہ کیوں کرتے ہیں, قرآن و سنت پہ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ایسا سوال کر رہے ہو جیسے فقہ حنبلی قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے, ٹھیک ہے نا, ایسا احمقانہ سوال. لیکن ہوا کیا ہے, جب فقہ حنبلی کو سعودیہ میں چھوڑا گیا ہے نا, تو قرآن و سنت کے نام پہ اب کیا ہو رہا ہے, عرب ملکوں میں اب یہ ہونے لگا ہے کہ گورنمنٹ جس چیز کو حلال کرنا چاہتی ہے نا, اپنی مرضی کے مولوی لا کے قرآن و سنت کا لیبل لگا کے مارکیٹ میں چلتا کر دیا. جیسے کہ پاکستان میں تو بہت پہلے سے ہو رہا ہے. اگر پاکستان میں گورنمنٹ ایک فقہ کی پابند ہوتی نا, یا ایک کی نہ ہوتی, کم از کم اس کی پابند ہوتی کہ چاروں فقہ سے خروج کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, اتنی بھی پابندی ہوتی, تو یہ جو عدالت میں قرآن و سنت کے نام پہ تحریف کا راستہ کھلا ہوا ہے, یہ راستہ نہ کھلتا. اب گورنمنٹ پتہ کیا کرتی ہے, ایوب خان نے پہلے یہ کیا تھا. ایوب خان کو دوسری شادی پہ پابندی لگانی تھی, تو اس نے کیا کیا, بھائی یہاں کے مولویوں سے فتویٰ لیا, سب نے کہا بھائی حرام ہے, پابندی نہیں لگا سکتے آپ. اس نے کیا کیا, جب پابندی لگانی ہے, لبرل سیکولر حکومت بنانا ہے پاکستان کو, ایک لبرلزم کی طرف لے جانا ہے, مصر سے مولوی منگوائے. انہوں نے قرآن و سنت کو آڑا ترچھا کر کے نا فتویٰ دے دیا کہ ایکچولی ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ دوسری پہ پابندی نہیں لگا رہے, ایکچولی اس کی کچھ حدود متعین کر رہے ہیں. اگر بے لگام چھوڑ دیا جائے لوگوں کو تو کیا ہوگا کہ ہر آدمی 4-4 8-8 لے کے گھومنا شروع کرے گا, عورتوں کے حقوق ضائع ہوں گے, یہ ہو جائے گا. ایسی لمبی چوڑی اس کی پوری تحریر ہم نے پڑھی ہے. وہ گھما کے نا, وہ جو مصر سے چند مولانا لوگ بلوائے انہوں نے, تو اس نے یوں ایکچولی اس کو یوں کر کے نا پہلی بیوی کی اجازت ضروری اور قرآن و سنت کے لیول لگا کے قانون بنا کے تھوپ دیا ہمارے اوپر. اگرچہ ہم پہ مجھ پہ تو بالکل بھی اثر نہیں ہوا, لیکن لوگوں پہ کیا کر دیا, بولو نا, تھوپ دی. اس لیے علماء کہتے ہیں بھائی اگر لگام نہ دی نا ان لوگوں کو, لا جو صدیوں سے مرتب ہے اس کا پابند نہ بنایا, تو مولوی کو کون سنبھالے گا؟ مولویوں میں بھی تو 2 نمبر ہوتے ہیں, تو 2 نمبری کا دروازہ کم نہیں ہوگا بلکہ کھلے گا. جس مولوی کے دل میں لالچ ہوگی, اب دیکھو میں جب فتویٰ دیتا ہوں تو میں علماء کے سامنے جواب دے ہوتا ہوں کہ یہ آپ نے نکالا کہاں سے ہے. میں کہتا ہوں قرآن و سنت سے, وہ کہتے ہیں قرآن و سنت سے تو یہ بھی نکال سکتے تھے, یہ بھی نکال سکتے, تو اس پہ پہلو نے اس کا بھی حوالہ دو.
کہ پہلوں نے کیا فتوا دیا ہے, قانون کیا جو مرتب ہے, تو اس کا ریفرنس مجھے لگانا پڑے گا, ورنہ میں قرآن و سنت کے نام پہ کچھ بھی نکال کے لوگوں کو بتاتا رہوں تو کچھ تحریف اس سے کم تھوڑی ہوگی, اس سے تحریف کیا ہو جائے گی, دروازہ چوپٹ کھل جائے گا تحریف کا. تو اب کیا کیا جو ایوب خان نے نا, وہ لا کے قرآن و سنت کا لیبل لگا کے اتنے سارے قوانین کوٹ پٹانگ. پھر علماء نے کہا کہ عورت شوہر جب مرتا ہے تو عدت بھی ہوتی ہے, 4 مہینے 10 دن ہے, طلاق ہوتی ہے, تو عورت کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی, 3 مینسز کا آنا ضروری ہے. تو اس نے ایکچولی کر کے نا کہ قرآن نے 3 مینسز کا کہا تو 3 مینسز کے 90 دن بنتے ہیں, تو ہم نے نظم کی وجہ سے, ایک لا مینجمنٹ کی وجہ سے 90 دن بنا دیا اس میں, اور پھر قرآن کی آیتوں سے ہی نکالا. اب دیکھو قرآن میں طلاق مرتان, 2 دفعہ طلاق, تیسری دے دی تو اب رجوع کا حق نہیں ہے. دوسری طرف قرآن میں آتا ہے جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو دونوں میں صلح کی کوشش کرو. اب اس نے 2 آیتوں کو آپس میں مکس کر دیا. جو مصر سے سیکولر قسم کے مولانا آئے تھے نا, انہوں نے کیا کیا, اب لوگ علماء سے مسئلہ پوچھتے, صحابہ تابعین سے بھی پوچھتے, تو یہ جواب ملتا جو بھی طلاق دے گا طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے. اس نے کیا کیا, 2 آیتوں کو مرج کر دیا کہ اصل میں قرآن یہ ایکچولی, جیسے غامدی صاحب ایکچولی کر کے نا سامنے والے کو ایسا وہ مسحور کر دیتے ہیں, جادو. وہ کہتا ہے یار علم تو کس کے پاس ہے, ان کے پاس ہے علم تو اصل میں, حالانکہ وہ پوری امت کے اجماع کے خلاف آپ آیت کی تفسیر کر رہے ہوتے, اس میں ایکچولی اور اس طرح کی چیزیں نکال دو تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے. دلیل کی دنیا میں مضبوط نہیں ہوتا, وہ کسی صحابی کا وہ قول نہیں ہوتا, سارے صحابہ کے, 4 اماموں کے, اور جتنے بھی بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں جنہوں نے دین کو سمجھا, ان کی ساری تحقیق ایک طرف ہو جاتی ہے اور یہ ایک نئی تحقیق سامنے آئی ہوتی ہے. تو علماء کیسے مانیں گے اس کو بھائی؟ پھر لوگ کہتے ہیں بھائی اگر امت اتنے عرصے سے گمراہ رہی ہے تو آج ہم کو کوئی صحیح راستہ بتا رہا ہے تو مان لو نا بھائی, یہ امت اتنے عرصے سے گمراہ رہ ہی نہیں سکتی, یہ بات ہی غلط ہے. یعنی یہ امت, نبی آخری نبی ہے, امت گمراہی پہ جمع ہوگی نہیں. قرآن و سنت نے پہلے تو اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ سارے غلط تھے اور 4 آدمی صحیح ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اب کیا کیا ایکچولی کر کے نا, انہوں نے کیا کیا, قرآن کی 2 آیتوں کو ملا دیا آپس میں. ایک طرف قرآن میں آتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو دونوں کی طرف حکمین آئیں گے, فیصلہ کریں گے, سلو صفائی کریں گے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا دھڑ دھڑ طلاقوں کا نظام ہے نا, یہ طلاقیں دے دی, یہ شریعت میں ہے ہی نہیں, لہذا دے بھی دی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. بلکہ جب بھی جھگڑا ہوگا بے شک طلاقیں ہی ہو جائیں, پہلے یونین کونسل ان کے درمیان میں بیٹھ کے کیا کرائے گی, سلو صفائی. دونوں آیتوں کو آپس میں کیا کر, حالانکہ وہ ایک الگ آیت ہے, وہ طلاق سے پہلے کے بارے میں ہے, لیکن صاف الفاظ نہیں لکھے ہوئے کہ طلاق سے پہلے یہ کرنا ہے, کیونکہ یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا کہ جھگڑا جب ہوگا تو سلو جب ہی ہوگی نا جب وہ میاں بیوی ہو. طلاق کے بعد تو میاں بیوی رہے نہیں ہے, وہ یہ تو کامن سینس کی بات تھی. تو ایسی سینس کی باتیں کامن سینس کی قرآن تھوڑی ان کو بار بار ہائی لائٹ کرے گا. تو قرآن نے کہا بھائی دونوں میں جھگڑا ہو تو پہلے سلو کی کوشش ہو. تو انہوں نے کہا بھائی دونوں میں جھگڑا ہو اور طلاق ہو بھی گئی تو قرآن تو کہہ رہے پہلے کیا کوشش ہوگی, سلو. اب سلو میں قرآن کہہ رہے اس خاندان کا, انہوں نے کہا خاندان تھوڑی یونین کونسل ہی بنا دو نا, خاندان کے ٹینشن سے ہی بچت. اب پاکستان میں جو عدالتوں میں قانون چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ جب آپ طلاق دیتے ہیں تو عدالت نہیں مانتی اس طلاق کو, وہ تو لوگ عدالت کو نہیں مانتے, مفتیوں سے فتویٰ لے لیتے ہیں اس لیے, ورنہ کورٹ میں جو لا ہے وہ یہ ہے کہ یہ طلاق کنسیڈر نہیں ہے, بلکہ یہ طلاق کے پیپر پہلے یونین کونسل میں جائیں گے, یونین کونسل کے لوگ آئیں گے اور وہ دونوں میں سلو کی کوشش کریں گے, 90 دن کے اندر ہو گئی تو وہ طلاق کالعدم ہے, اگر نہیں ہوئی تو پھر یونین کونسل اس طلاق کو ویلڈ مانے گی تو ہوگی, وہ بھی ایک ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. یہ اب امپلیمنٹ اس لیے نہیں ہوا اس قانون کا کہ یونین کونسل والا بھی کون سا آ رہا ہے بیٹھ کے وہ بھی گھر بیٹھا ہوا ہے, اس نے کہا ہو گئی نہیں ہو گئی, ہمیں تو پیسے مل رہے ہیں. تو نہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں نہ عدالتیں پوری کر رہی ہیں, تو اس لیے چل اسلام ہی رہا ہے. لیکن لا جو آپ کا بنا ہوا ہے نا وہ یہ ہے, اور اس سب پہ کیا لیبل لگا ہوا ہے, قرآن و سنت کے عین مطابق. جب جنرل مشرف نے یہ جو خلا کا قانون بنایا کہ عورت کے پاس مکمل طلاق کا اختیار چلا جائے, اگر پاکستان میں لا ہوتا کہ 4 اماموں کے جو تحقیق ہے اس کے بغیر قانون پاس ہو نہیں سکتا تو کبھی بھی یہ خلا کا قانون پاس نہیں ہوتا, کیونکہ اسلام میں ہے ہی نہیں یہ خلا کا یہ والا سیٹ اپ. تو جنرل مشرف نے کیا کیا, قرآن و سنت کا لیبل لگایا, خلا کے لفظ قرآن سے لیا اور اپنی طرف سے اس میں ایڈیشن یہ کی کہ یک طرفہ اور بہت کچھ اوٹ پٹانگ, اور ہو سکتا ہے مفتی تو مارکیٹ میں ہر طرح کے مل جاتے ہیں, کچھ مولانا بھی مل گئے ہوں گے. چند دن پہلے ایک اسلامک یونیورسٹی کے ایک اسکالر کا پورا مضمون آیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ یک طرفہ خلا بھی صحیح ہے, عورت کو پورا. ایک اور مولانا صاحب ہیں, مولانا تو نہیں ہے اسکالر ہیں, ان کے بھی اپنی طرف سے ایک تحقیق چلا دی انہوں نے کہ مکمل عورت کو طلاق کا اختیار ہے, اس کو ہم کہیں گے خلا, حالانکہ یہ بالکل غلط ہے, اس پہ تو بہت سارے دلائل ہیں. تو کیا ہوا کہ وہ ایسا خاندان نظام کی ایسی کی تیس. اب جس عورت کو وسیم بھائی اچھے لگ رہے ہیں وہ کورٹ میں جا رہی ہے کہ ابے جان چھڑا یہاں سے. میرے پاس کیس آیا, ایک آدمی نے 1.5 کروڑ کا پلاٹ دیا اپنی بیوی کو محبت میں, بیگم نے لے لیا.
अगले दिन जाके केस फाइल किया, बीवी भी गई, प्लॉट भी गया। लेकिन आप जज से पूछेंगे, वकील से पूछेंगे, बोलेंगे ऐन कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। तो मेरे भाई ये मंजन बिक रहा है कुरान और सुन्नत के नाम का। तो हम जो आपको कहते हैं ना मुजतहिदीन को फॉलो करो, अपना मंजन बेचना होता तो हम कहते हैं मेरी तहकीक को फॉलो करो। आज जो अपना मंजन बेच रहा है वो कह रहे हैं मेरी तहकीक को फॉलो करो। ये सारे मौलवी मंजन बेच रहे हैं, और जिसकी तरफ निस्बत की जाती है मंजन बेच रहे हैं वो अपनी तहकीक नहीं बता रहे। वो कह रहे हैं भाई जो सहाबा ताबीन और अइम्मा अरबा की तहकीक है उसको फॉलो करो। तो मंजन कौन बेच रहा है? मंजन वो बेच रहा है जो इन उलमा के खिलाफ कर रहा है। आपको नहीं आ रही तो जाओ, हदीस में आता है उलमा को लोग छोड़ देंगे, खुद भी गुमराह होंगे, जो स्कॉलर्स हैं वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। तो आप अल्लाह से, हमारे बस में जो था भाई हमने समझा दिया, आपकी मर्जी, जो चाहे करे आप, ना माने उलमा की। मंजन में ही लगे रहे, बैठ गए चूरन और मंजन में। क्या हो गया भाई, ये पढ़े ही नहीं है, इसको तो मैंने कचुम्बड़ा बना दिया यार। सारा गुस्सा इस पे निकला है असल में। बस ये आखिरी एहतराम, क्या लिखा हुआ भाई, एहतराम ना करना गुनाह है, किसका वो सवाल ही फट गया। ये जिसने पूछा है ज़बानी पूछ ले भाई। आखिरी का है का एहतराम ना करना गुनाह है, उससे पहले क्या लिखा हुआ था, शायद यहां से कुछ निकल आए। बीवी का एहतराम ना करना, बीवी का एहतराम नहीं होता, बीवी से मोहब्बत होती है। एहतराम का क्या मतलब, तौहीन ना करे उसकी। मुफ्ती साहब अगर हाथों में एल्फी लग जाए और हटाना भूल जाए तो उस होगा नहीं होगा, चाहे भूले से रह जाए चाहे जानबूझकर रह जाए। यहां भी बड़े बड़े फंटर हैं, फौरन हदीस पेश कर देंगे, रुफिया अन उम्मती अल खताउ वन निस्यान, कि नबी ने फरमाया मेरी उम्मत से भूल और चूक को माफ कर दिया गया है। तो मौलवी लोग कहते हैं एल्फी भूले से लगी हो, बाद में देखा एल्फी लगी हुई है तो नमाज लौटानी पड़ेगी। हदीस में तो आता है, हदीस का ये मतलब है ही नहीं। अगर भूले से की हुई गलती मुआफ होती तो भूले से ही तो सद्दा साहब होता है नमाज में। जो गलतियां जान कर हो तो नमाज होती नहीं है। नबी ने भूले से एक रकअत ज्यादा पढ़ ली थी तो क्या किया था, सद्दा साहब किया था। आप हज में भूले से खुशबू लगा लो, दम वाजिब होगा कि नहीं होगा? तो भूले से माफ का मतलब गुनाह नहीं मिलता। जब कोई काम भूल से या गलती से रहा, ये मसला कि रोजे में भूले से अगर खा लो तो रोजा नहीं टूटता, उस पर अलग से हदीस मौजूद है, रोजा मुस्तस्ना है इससे। तभी हम कहते हैं रोजे में भूले से खा लिया तो रोजा नहीं टूटेगा, क्योंकि अलग से हदीस है। गलती से खा लिया तो टूटेगा रोजा। गलती और भूल में क्या फर्क है? आप समझे सहरी का टाइम खत्म नहीं हुआ, हालांकि खत्म हो चुका था, और आप 2 पराठे फोड़ दिए आपने, तो आपका रोजा नहीं हुआ, क्योंकि भूले से नहीं हुआ, ये गलत फहमी में हुआ है। आप समझे सूरज गुरूब हो गया है, हालांकि अभी गुरूब नहीं हुआ था, आपने पकोड़े खाना शुरू कर दिए, बाद में देखा बे अजान तो आधे घंटे बाद हो रही है, तो ये भूले से नहीं है, ये क्या है, गलती से। लिहाजा आपका रोजा टूट गया। इसमें आपने वुजू में गरारा किया, आपको रोजा याद भी है, अगर याद ही नहीं है फिर तो भूले से होगा। लेकिन आपने कहा फंटर बनने की कोशिश की, गरारा में एहतियात से करूंगा ताकि पानी हलक में ना जाए, लेकिन पानी फिर भी चला गया तो रोजा टूट गया। ये भूला नहीं है, ये गलती हुई है आपसे। तो हाँ, कफारा नहीं होगा, क्योंकि कफारा तो जुर्म पे होता है, और जुर्म है नहीं क्योंकि गलती से हुआ है ना, जानकर नहीं किया आपने, तो कफारा नहीं होगा, लेकिन रोजा टूट जाएगा। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इसलिए अगर एल्फी लग गई ना तो नमाज नहीं होगी, क्योंकि वुजू नहीं हुआ। हदीस में आता है कि एक सहाबी की एड़ी हल्की सी खुश्क रह गई थी, तो आपने फरमाया वैलुल लिल आकाबि मिनन नार, तबाही है एड़ियों के लिए जहन्नम की आग की जो खुश रह जाती हैं। तो प्रॉपर वुजू करना पड़ेगा। इस्लामी अहकाम आसान है, लचकदार नहीं है। अब जब 4 आज़ा वुजू में धोना फर्ज है तो इट मीन्स चारों धोने पड़ेंगे। अब उसमें ये नहीं हो सकता कि मैं हमेशा तो धोता ही हूं, आज मैं अगर नाक ना धोऊं तो क्या जा रहा है। तो आपको अमल करना पड़ेगा, उसमें कानून को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा भाई, क्या आखिरी यार, ये तो मैंने कचूमड़ बना दिया, इधर का सवाल उधर लग रहा है कि भाई जिसकी ये कचूमड़ है ना वो वैसे ही पूछ ले, जिनकी ये सवाल है वैसे ही पूछ ले। चलिए, हजरत मैंने सुना हजरत मुआविया अपनी खिलाफत के लिए जबरदस्ती और ताकत के जोर पर बैत करवाते थे, बिल्कुल गलत है। हजरत मुआविया ने तो हजरत अली के खिलाफ लड़े ही नहीं है। हजरत अली लड़े हैं तो हजरत मुआविया दिफा किया है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि हजरत मुआविया ने कूफा से मदीना में ले जाके खिलाफत पे लड़ाई की हो, बल्कि हजरत अली ने उनको बैत पर मजबूर किया, तो वो नहीं कर रहे थे बैत, तो जब मजबूर किया तो दिफा में लड़े हैं वो। तो दोनों के पास अपने अपने दलाइल हैं। हजरत मुआविया का मुतालबा था उस्मान के कातिलों से जब तक किसास नहीं लेते तो मैं आपके हाथ पे बैत नहीं हूंगा। वो समझते थे मैं इस तरह हुकूमत को दबाव में डालूंगा, जबकि हजरत अली का कहना यह था मेरे अंदर किसास लेने की ताकत नहीं है, आपको बैत करना पड़ेगा। तो ये इज्तिहादी इख्तलाफ था, इसमें कोई एक अमल भी ऐसा नहीं है जिसको यकीनी तौर पर कोई गुनाह कहा जा सके। सियासी इख्तलाफ था ये। मुफ्ती साहब, जैसा कि आपने अपनी वीडियो में कहा था कि डिजिटल में मर्दों के लोगो बना सकते हैं लेकिन खवातीन के नहीं, तो क्या ऐसी तस्वीर
हाँ, जो औरतों की शक्ल, जाहिर है औरतों की शक्ल की तस्वीर भी तो औरतों ही जैसी होती है ना, बल्कि बाज दफा औरतों से भी अच्छी होती है। अपने तसव्वुर से जो इंसान शक्लें बनाता है ना, वो ख्याली दुनिया में तो कौन कहां कहां पहुंचा हुआ होता है। तो इसलिए लड़कियों की तस्वीरें बनाना जायज नहीं है। एक कार्टून होता है, अगर इसमें कार्टून है ना, वो तस्वीर में दाखिल नहीं है। जो बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, अगर वो पेंटिंग हाथ से बना रहे तो वो तो नाजायज है, लेकिन अगर डिजिटल है तो फिर कार्टून की गुंजाइश है। मोहतजा, मेरी पहली बीवी मुझसे नाराज होकर चली गई है। पहली बीवी का मतलब कि दूसरी भी है, और अदालत से खुला ले लिया है, हालांकि उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। अब मैंने दूसरी शादी कर ली है और मैं इसको भी रखना चाहता हूं, वो कैसे आएगी? भाई आप कोर्ट में जाके बयान जरूर दें। जब बीवी ने कोर्ट में केस किया कि मुझे खुला चाहिए और आप हुकूक अदा भी कर रहे हैं, आपको पता है वो नाजायज कर रही है, कोर्ट नोटिस भेजे तो आप ये ना करें कि कोर्ट में ना जाएं। कोर्ट में नहीं जाएंगे ना तो मुफ्ती भी आपके केस को फिर हल्का समझता है। फिर बहुत से मुफ्तियान कराम खुला को सही करार दे देते हैं। वो ये समझते हैं कि भाई फिर जो औरत ने इल्जामात लगाए हैं, इसका मतलब शौहर ने उन इल्जामात को तस्लीम कर लिया है। तो बाज उलमा ऐसे हैं जो उसको फिर खुला को सही मान लेते हैं कि शौहर ने गोया मान लिया है। क्योंकि अगर इस पे भी हम नहीं माने तो जो वाकई मजलूम है उनकी बिचारियों का क्या होगा? भाई एक आदमी बीवी को सुबह शाम कूट रहा है, पीट रहा है ना, उसके बेसिक हुकूक भी अदा नहीं कर रहा, बेतहाशा मारता पीटता है, बहुत अजीब अजीब वाकयात होते हैं, जुल्म होते हैं। अब औरत कोर्ट में जा रही है, कम कोर्ट में आ ही नहीं रहा, तो अब तो उसके पास कोई हल नहीं है ना। उसूली तौर पर तो अदालत को चाहिए पुलिस भेज के शौहर को उठवाए। इन अदालतों में इतनी कहां आजकल तमीज है। अदालत तो पाबंद है ना, जो ऊपर से लॉ है, तो ऊपर जो असेंबलियों में बैठे हैं वो इस पे बात ही नहीं करते। तो जाना जरूर चाहिए शौहर को, तो कोर्ट में जाए, अगर वो इल्जामात सही हैं तो माने कि ये इल्जामात क्या हैं, मैं मानता हूं और जज साहब आइंदा में ये हरकतें बोलो नहीं करूंगा, तो जज पर लाजिम होगा उसको मोहलत दे वो। लेकिन अगर वो मोहलत नहीं देता और खुला पकड़ा देता है, वो भी कलअदम है। नंबर 2, जज सुनता ही नहीं आपकी। आपने कहा भाई ये इल्जामात गलत हैं, तो जज को पर लाजिम है कि औरत से पूछे कि आप गवाह पेश करो। औरत गवाह भी पेश नहीं करती है, तो फिर भी खुला की डिग्री पकड़ा देती है कोर्ट, तो वो खुला भी क्या है? कलअदम है। तो इसलिए आप जाएं जरूर अदालत में, अगर वो इल्जामात सच्चे हैं तो माने, नहीं है तो आप बोले भाई ये गलत इल्जामात हैं, औरत को चाहिए सबूत पेश करे। सबूत भी नहीं है, मैं भी नहीं मान रहा, तो फिर औरत के कहने से खाली थोड़ी होगा। एक तरफा कभी भी किसी की बात नहीं सुनी जाती। फिर भी अदालत खुला की डिग्री पकड़ाती है, तो औरत को कोर्ट से तो खुला मिल जाएगा, लेकिन कोई मकतबा फिक्र का कोई भी संजीदा मुफ्ती वो उसको कंसीडर ख्याल नहीं करेगा। और औरत को यही फतवा, चाहे वो अहले हदीस हो, सही आलिम हो अहले हदीस का, आजकल तो हर जगह ऊट पटांग चीजें बहुत आ रही हैं, कोई अहले हदीस का सही आलिम हो या बरेलवियों का सही आलिम हो या देवबंदियों का सही आलिम हो, तो जो भी सही आलिम होगा ना, वो यही कहेगा कि इस अदालत के इस खुला नामे की बेस पे अगर औरत कहीं शादी करती है तो वो जिना है, वो शादी नहीं है। समझते हो? क्योंकि इस पर बल्कि शिया स्कॉलर भी यही कहेगा, यानी इसमें तो शियों का भी इख्तलाफ नहीं है। तो शिया मजहब भी यही कहता है कि तलाक का इख्तियार मर्द के पास है, औरत के पास नहीं है, और अदालत के पास भी नहीं है। चंद सूरतों में है, तो वो सूरतें तो पाई जाए ना। तो हमेशा से इस्लाम में, बल्कि तमाम आसमानी मजाहिब में, यहूद और नसारा में भी, तमाम आसमानी मजाहिब में तलाक का इख्तियार किसके पास रहा है? मर्दों के पास रहा है। समझते हैं कि नहीं समझते? एक दफा मैंने ये बात बयान की तो नीचे किसी लिबरल आदमी ने तबसरा किया हुआ था, मजहब के सारे कवानीन उल्टे ही होते हैं। मजहब के सारे कवानीन क्या होते हैं? उल्टे ही होते हैं। अगर मजहब के कवानीन उल्टे होते और तुम्हारे सीधे होते, इसका मतलब तुम्हारे सीधे हैं तो तुम्हारा फैमिली सिस्टम हमसे अच्छा होना चाहिए था ना। तुम्हारे यहाँ तो कमबख्तों, जो तुमने सिस्टम अकल से इस्तेमाल किया ना मजहब पे बगावत करके, तुम्हें शादी मार्केट से शार्ट हो गई है, अब्बा मार्केट से क्या हो गए? शार्ट। तो तुम्हारा तो ये सिस्टम होता है कि अब्बा मार्केट में है ही नहीं। मजहब की पाबंदी से ये ज्यादा होगा कि बहुत सी चंद यानी औरतें ऐसी होंगी जो मजलूम होंगी। तो ये तो दुनिया में 100% इंसाफ कहीं भी किसी को नहीं मिलता। कुछ मर्द मजलूम होंगे, कुछ औरतें मजलूम होंगी, यही होगा ना। मेजॉरिटी सही चलेगी। तुम्हारे यहां तो तुमने तो अड्डा ही उड़ा दिया। तुमने क्या कर दिया? खानदानी निजाम का अड्डा ही उड़ा दिया। अब्बा ही खत्म तो अब अब्बा की टेंशन भी खत्म, बच्चे ही नहीं हो रहे तो बच्चों की ऐसी टेंशन फ्री जिंदगी। ये तो ऐसा ही हो गया। एक आदमी को किसी ने कहा कि माँ के बड़े फजाइल हैं, उसने जाके अम्मा को गोली से उड़ा दिया ठा करके। लोगों ने बोला ये क्या? कह रहे हैं यार माँ को नाराज करने की इतने सख्त वईदें हैं ना, तो माँ की खिदमत लाजिम है। तो मैंने कहा माँ ही नहीं रहेगी तो सारी टेंशनें क्या हो जाएंगी? खत्म। तो ये लिबरल और सेकुलर लोगों ने शादी और शादी के बाद की टेंशनें और घरेलू मसाइल, इन टेंशनों का इनके पास, कमबख्तों के पास कोई हल तो था ही नहीं। हमारे पास तो कुरान और सुन्नत है ना, इनके पास कोई हल था ही नहीं। कुरान और सुन्नत इनको समझ में नहीं आया तो इन्होंने अब्बा ही उड़ा दिए। सिंगल मदर, एक अदद अम्मा एक अदद बच्चा, टेंशन किस बात की भाई? तो अम्मा ही और वो ही उड़ा दो।
تو اس سے ٹھیک ہے ٹینشن ختم ہو گئی, لیکن جو خاندانوں کے جو فائدے تھے اس فائدوں سے بھی کیا ہو گئے محروم. جو محبتیں رشتہ داروں سے ملتی ہیں ان محبتوں سے بھی کیا ہو گئے محروم. تو پھر کتے پال پال کے دل بہلانا شروع کر دیں. اب یہ انسانوں سے زیادہ کتوں کو کیوں فوکس کرتے ہیں؟ ہم تو اگر کتا پالیں گے بھی تو بچوں کے لیے لے کے پالیں گے. مجھے بلی کا شوق نہیں, ایک دن مجھے بڑی پیاری بلی لگی, میں نے کہا خرید لیتا ہوں, بچے خوش ہو جائیں گے نا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو کتے پالتے ہیں اپنے بچوں کے لیے نہیں, کس کے لیے؟ اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے. اور جب شادی شدہ آدمی, بچوں والا آدمی, وہ اگر اول تو حرام ہے کتا پالنا, لیکن وہ پالے گا بھی تو کس کے لیے؟ اپنی فیملی کے لیے. تو وہ خوش ہے تبھی فیملی کی خیال کر رہا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھے گا, وہی 2 ہی بچے رہیں گے تم لوگوں کے. اچھا بھائی رہنمائی رضائی اولاد کا جائیداد میں حصہ ہے؟ نہیں, رضائی بیٹے, رضائی جو دودھ کے رشتے ہوتے ہیں ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. خوب سمجھ لو, وراثت میں خوشی سے حصہ معاف کر دینے سے حصہ ختم ہو جائے گا. اگر پیسہ ہے تو معاف کرنے سے ختم ہو جائے گا. اگر کوئی چھوٹا مکان ہے جس میں بہن کا بھی حصہ ہے بھائی کا بھی حصہ ہے اور وہ ڈیوائیڈ ہو ہی نہیں سکتا, یعنی ڈیوائیڈ کر دیا تو استعمال کے قابل نہیں رہے گا, اس مکان میں بھی دستبرداری صحیح ہے, اپنے حصے سے دستبردار ہونا. لیکن اگر ایسی پراپرٹی ہے یا ایسا مکان ہے, پیسے میں بھی, پیسہ بھی تقسیم کے قابل ہے نا, تو جو چیز بھی ڈیوائیڈ کے قابل ہوتی ہے اس میں وہ معاف کرنے, یہ ہبہ کرنے سے ہبہ ہوتا نہیں ہے. اس میں یوں ہوگا جیسے 1000 گز کا پلاٹ ہے, بہن کا بھی حصہ ہے بھائی کا بھی حصہ ہے, تو پہلے بہن کا حصہ کاٹ کے الگ کریں گے آپ, یہ اس کا حصہ ہے, پھر وہ معاف کرے گی تو معاف ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ کیونکہ معاف کرنا اصل میں یہاں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو حصہ دینا, تو دینے کے لیے قبضہ ضروری ہے. جب تک قبضہ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ ملکیت منتقل نہیں ہوگی, اور قبضہ جب تک دوسرا وارث اس پہ قبضہ نہیں کر لیتا, اور اس وقت تک قبضہ نہیں ہوگا جب تک اس کا حصہ الگ نہ ہونا. تو جن چیزوں میں حصہ الگ ہو سکتا ہے ان میں الگ کر کے ہینڈ اوور کیے بغیر دستبرداری نہیں ہوتی. تو یہ جو کہتے ہیں نا میں نے اپنے پیسے معاف کر دیے, تو معاف تو اس میں جب تک اگلا قبضہ نہیں کرے گا نا, اس سے پہلے عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ واپس لے لے. ہاں معاف کر دی اور اس نے بینک سے نکال کے قبضہ کر لیا, اب ہو گئے اس کے. اس نے کہا میں نے یہ پراپرٹی معاف کر دی اور اس نے قبضہ کر لی, پھر ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس کے بغیر نہیں ہوتی. تو یہ صرف منہ سے کہہ دیا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. میرے بھائی, جو چیز تقسیم کے بعد قابل انتفاع ہو اس میں ہبہ اس وقت تک تمام نہیں ہوتا جب تک وہ تقسیم نہ ہو. تو یہ میں نے علمی انداز میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دیا, اب اس کا مطلب بیٹھ کے آپ لوگ سمجھتے رہنا. مفتی صاحب, جس گھر میں کسی عورت کی بچی پیدا ہو رہی ہو اسی گھر میں دوسری حمل والی عورت کا جانا کیسے؟ بالکل ٹھیک ہے, لیکن یعنی اس میں نحوست بہوست کا کوئی عنصر نہیں ہے. پریگنینسی میں خواتین کے بارے میں نا اوٹ پٹانگ باتیں بہت مشہور ہیں. فلانے کو وہ بلی آ گئی کالی تو یہ نحوست ہے, اور یوں ہو گیا تو یہ نحوست ہے. کچھ بھی نہیں ہے. پریگنینسی ایک نارمل چیز ہے, اس سے نحوست کا یا چاند گرہن ہونے کا یا سورج گرہن ہونے کا اس سے کوئی تعلق بولو نہیں. شوہر اولاد نہیں چاہتا اور اس کے غیر مردوں سے تعلقات ہیں. اولاد ہمیشہ شریف آدمی چاہتا ہے, 2 نمبر آدمی اولاد نہیں چاہتا. اچھا بھائی, طلاق نہیں دیتا جس وجہ سے بیوی کورٹ میں خلا کا کیس کیا ہے, پہلی پیشی میں شوہر آیا لیکن فیصلہ نہ ہو سکا. دوسری, اگر سرے سے اولاد ہے ہی نہیں عورت کے, پھر بھی اس کے اولاد نہیں ہونے دے رہا, تو یہ بڑا ضرر ہے, یقینی ضرر ہے, کیونکہ نکاح شریعت نے رکھا ہی اولاد کے لیے. تو اس بیس پہ عورت خلا لے سکتی ہے. وہ کورٹ میں جائے اور کہے کہ میرا شوہر اولاد پہ راضی نہیں ہے, تو شوہر آئے, وہ اگر نہیں ہے تو پھر وہ, کیونکہ یہ بڑا نقصان ہے نا, یہ تو نکاح کی جو اصل مقصد تھا. بڑھاپے میں کتے پالے گی کیا, وہ کیا کرے گی بڑھاپے میں بھائی؟ تو اس انگریزوں کی نظر میں اولاد کی ویلیو نہیں ہے, اسلام کی نظر میں نکاح ہے ہی کس کام کے لیے؟ نسل بڑھانے کے لیے, اولاد کے لیے. دوسری بات یہ کہ نہ مرد عورت کی مرضی کے بغیر نسل روک سکتا ہے, نہ عورت مرد کی مرضی کے بغیر نسل روک سکتی ہے, کیونکہ دونوں کا پورا حق ہے. تو اس لیے اس میں کوئی بھی کسی پہ وہ نہیں کر سکتا زبردستی. اچھا بھائی, باقی یہ کہ خلا کا طریقہ کیا ہوگا, تو یہ جس خاتون نے سوال پوچھا ہے وہ پراپر وے میں اپنا مسئلہ لکھ کے جمع کرا دیں. تو ہم نے ایک پورا فارمیٹ بنایا ہوا ہے کہ کوئی بھی عورت پہ ظلم ہوتا ہے نا, تو کورٹ میں کس طریقے سے کیس کریں گی تو خلا شرعی خلا ہوگا. تو ہم لوگوں کو صرف یہ نہیں کہتے کہ عدالت کا خلا غلط ہے, بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر یہ ایک نوعیت کا ظلم ہو رہا ہے تو اس طرح سے کیس کیا جائے اور گواہوں سے ثابت کیا جائے اس کو, تو پھر وہ خلا کیا ہو جائے گا. تو کسی خاتون کو سچی مچی میں خلا کسی معقول وجہ پہ چاہیے نا, تو وہ بھی علماء سے رابطہ کریں. تو علماء پھر ان کو طریقہ بتائیں گے کہ ایسے کہ عدالت سے بھی ہو جائے اور شرعی لحاظ سے بھی پھر اس پہ کوئی اعتراض نہ ہو سکے. بس ہو گیا. اور کوئی کسی نے کوئی سوال پوچھنا تو پوچھ لیں. جی بھائی, بس 2-3 سوال لے کے چھٹی. بس دیکھیں, بعض لوگوں کو نا ہر چیز میں ٹانگ اڑانے کا شوق ہے, ان کی اسٹڈی نہیں ہوتی, مطالعہ نہیں ہوتا, ہر چیز میں رائے دینی ہے.
ہمارے یہاں ہر آدمی ہر چیز میں کیا بنا ہوا ہے. میں 20 سوال لوگ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, میں جواب نہیں دیتا. میں کہتا بھائی مجھے اس کی پوری نالج نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نالج حاصل کر لیں, میں کہتا ہوں میں نالج حاصل کر ہی نہیں سکتا کیونکہ میں اس فیلڈ کا ہوں ہی نہیں, اور مجھے نالج حاصل کرنے میں اتنا ٹائم لگے گا کہ اس ٹائم میں اپنی فیلڈ میں زیادہ نالج حاصل کر لوں. لیکن آج بعض اسکالر ایسے آ رہے ہیں جو پوچھو آپ ان کے پاس جواب موجود ہے. تو یہ جس کو سب کچھ آتا ہے نا, سمجھ لو اس کو کچھ بھی نہیں آتا. سب کچھ جس کو آتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا. کسی کے بارے میں تبصرہ کرنے میں بہت اسٹڈی کرنی پڑتی ہے آپ کو. ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کسی سیاستدان کا نام لے کے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو پتا ہے اس نے کروڑوں روپے کی کرپشن کی اور اتنے پلاٹ نکلے ہیں اس کے پاس سے. میں نے کہا مجھے بالکل بھی نہیں پتا. تو اور میں نے کہا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو بھی نہیں پتا. کہہ رہے نہیں مجھے تو پتا ہے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہہ رہے ہیں وہ فلانے صحافی ٹی وی میں فلانے نے ڈمکانے نے یہ. میں نے کہا بھائی ایک ٹی وی میں فلاں صحافی نے فلاں صحافی نے, تو یہ صحافیوں کا آپ کو پتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ بہت سے صحافی تو ایسے ہوتے ہیں ان کو تو کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک آرڈر دیا جاتا ہے, کبھی فریق مخالف جو حزب اختلاف میں ہوتے ہیں ان کو کبھی آرڈر دیا جاتا ہے, تو وہ اسی ٹریک میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. ہاں کچھ مشہور ہیں, وہ تو اتنی شہرت اللہ نے ان کو غیر معمولی عطا فرمائی ہے کہ ان میں تحقیق کی ضرورت ہی نہیں. وہ اللہ جب کسی کو نوازنے پر آتا ہے تو بہت نوازتا ہے. وہ مشہور ہیں چور, تو وہ تو تواتر سے ثابت ہو گیا نا. وہ تو میں نہیں بتاتا یار. ایک جگہ میں گیا, وہ میں نے تو خود جا کے تحقیق کی ہے, تو مجھے لوگوں نے بتایا ایک آدمی نہیں جو بیچاروں کی زمینیں جن پہ قبضہ کیا وہ خود بتا رہے تھے یہ ہمارے ماموں کی زمین تھی, اس پہ فلاں نے قبضہ کر لیا, یہ ہمارے چاچے کی. پھر ایک نہیں ہے, پورا علاقہ بتا رہا ہے. اب میں علاقے کا نام لوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے نا کون ہے. ویسے تو آپ خود ہی سمجھے ہوئے, سب کو پتا. خیر, تو وہ تو تواتر کے ساتھ ثابت ہے نا, تواتر کے ساتھ. لیکن نارملی جب کسی شخص کے بارے میں آپ بات کریں نا, اسپیسیفک کسی مرد کے بارے میں یا عورت کے بارے میں, تو صحافیوں سے نہ ان کو غلط کا ہو سکتا ہے, وہ صحافی صحیح کہہ رہا ہو. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اتنی کروڑوں کی جائیدادیں اس نے 2 نمبر پیسے سے بنائی ہیں. میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ جتنے کروڑ بتا رہے ہوں اس سے 10 گنا زیادہ کی جائیدادیں بنائی ہوں, لیکن میرے پاس اس کی نالج نہیں ہے اور آپ کے پاس بھی نہیں ہے, اس لیے چپ رہ جاؤ گے نا تو بخشے جاؤ گے. بلا تحقیق الزامات مت لگاؤ کسی. تو یہ جو ہے نا ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب کوئی مشہور ہوتا ہے نا تو ہر چیز میں اس سے انٹرویو لیا جا رہا ہوتا ہے اور وہ ہر چیز کا جواب دے رہا ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہوتا بھائی, ہر چیز کا ہر ایک کو نہیں پتا ہوتا. تو اس لیے چپ رہنا سیکھنا چاہیے. آپ بولو بھائی مجھے یہ پتا ہے, میں اس کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اس کے علاوہ ابھی وہ راجہ ضیاء الحق صاحب کی ایک بڑی اچھی بات سامنے آئی. انہوں نے کہا کہ علماء کے بارے میں نہیں بتا سکتا, میں ایتھیزم اور سیکولرزم پہ میں بڑا ماہر ہوں, اس کے بارے میں آپ جو مجھے بڑا اچھا لگا اسٹائل کہ بھائی یہ مسائل جو ہے نا فقہی, یہ علماء کا کام ہے. راجہ ضیاء الحق صاحب ایک مذہبی اسکالر ہی ہیں, وہ ایتھیزم اور جو سوشلزم اور یہ جو کمیونزم ہے اس پہ بڑا ان کا اسٹڈی ہے. تو کسی لوگوں نے ان سے پوچھنا شروع کیا نا یہ مسئلہ, انہوں نے کہا بھائی یہ مسائل بتانا مفتیان کرام کا کام ہے, میری فیلڈ ایتھیزم ہے. اور واقعی اس میں بڑے ایکسپرٹ ہیں وہ, کیونکہ ایک چیز کو فوکس کیا نا, ایک چیز کو ہی فوکس کر سکتا ہے انسان زیادہ. تو اب جناب راجہ ضیاء الحق صاحب تو تھوڑے سے مشہور ہو گئے, تو اب وہ طلاق کے مسئلے بھی بتانا شروع کرتے ہیں, تراویح کے مسئلے بھی وہی بتا رہے ہیں, عمران خان پہ تبصرے بھی ان کے آ رہے ہیں, جنرل باجوہ پہ بھی رپورٹیں پیش کر رہے ہیں. اگر وہ ایسا شروع کر دیں نا تو میں پتہ کیا سمجھوں گا, تو جس چیز پہ وہ رپورٹیں آ رہی ہیں نا مجھے اس پہ بھی اعتماد کیا ہو جائے گا, ختم. کہوں گا بھائی یہ ایک آدمی ہر چیز میں ہی فنٹر کیسے بن گیا یار. تو اس کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے, اتنا ٹائم نہیں ہوتا کسی کے پاس. تو جو شخص ہر چیز میں ہی فنٹر ہے, اس کا مطلب وہ کسی بھی چیز میں فنٹر نہیں ہے. تو یہ دماغ بنا لو اپنا, یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اور کوئی مسئلہ بھائی میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی بات نہیں کرتا, جس کا بھی عقیدہ شرکیہ ہو, جو واضح لفظوں میں یا اللہ مدد یا رسول اللہ مدد کا قائل ہو, اور اس کا عقیدہ یہ ہو کہ ہم جہاں سے بھی نبی کو پکارے, نبی ہماری پکار کو سنتے ہیں اور ہماری پکار میں حاجت روائی کرتے ہیں, اللہ نے آپ کو اختیارات دیے ہیں. تو چاہے وہ دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اب یہ اتنا براڈ مائنڈڈ بننا کہ ہر ایک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, ہم فرقہ پرست نہیں, ہم سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. نہیں بھائی, ہم تو نہیں پڑھتے سب کے پیچھے نماز, ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس کو فرقہ پرستی سمجھتے تو ایک باؤنڈری ہے اسلام کی کہ عقیدہ تو کم از کم شرکیہ نہ ہو نا. کیا قادیانی نماز پڑھائے گا میں پڑھ لوں گا اس کے پیچھے؟ میں تھوڑی پڑھوں گا نماز اس کے پیچھے. تو قادیانی نے ختم نبوت کا انکار کیا, تو شرک تو ختم نبوت کے انکار سے بھی بڑا جرم ہے. تو جو صاف لفظوں میں شرک کر رہا ہو, ہاں ہم بلا وجہ فتوے نہیں لگاتے. بعض دفعہ لوگ یا رسول اللہ مدد کہہ دیتے ہیں, لیکن جب ان سے مطلب پوچھا جائے تو بڑا ڈیٹیل میں ان کے مطلب ہوتے ہیں, جو وہی جانے اللہ ہی جانے.
लेकिन वो साफ लफ्जों में कह रहे हैं नबी हर जगह मौजूद हैं, नबी हाजत रवाई करते हैं, मुश्किल कुशाई करते हैं, नबी बशर नहीं है, नूर है, इंसान होने से इनकार कर दिया। ये तो कुरान की बेसिक का इनकार है भाई। तो ऐसे शख्स के पीछे ना उसका ज़बीहा हलाल है, ज़बा किया हुआ जानवर, ना उसकी ऐसी खातून से निकाह हलाल है, और ना ऐसे शख्स के पीछे नमाज होगी आपकी। तो ये चाहे वो देवबंदियों में हो, बाज देवबंदी इस टाइप के मार्केट में आ गए हैं, उनके यकीदे हैं कि वो कब्रों से मांगने को जायज समझते हैं, कब्रों से मदद तलब करना जायज समझते हैं, और वो समझते हैं ये पीर साहब हमारे सब हालात जानते हैं, तो वो देवबंदी भी होगा, उसके पीछे भी नमाज जायज नहीं होगी। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो ब्रॉड माइंडेड एक हद तक अफोर्ड हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता भाई। इरशाद। हाय हाय हाय, इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया। कह रहे हैं 12 लोगों में मुख्तलिफ सामान बिक रहे होते हैं, वो बेचना जायज है। इसकी मुझे तहकीक नहीं है, वाकई तहकीक नहीं है ये, इसकी तहकीक नहीं है मुझे, वाकई नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस तरह का मसला आया। तो आप रिटर्न में लिख के जमा करा दें, हम तहकीक कर लेंगे। वाकई नहीं है, इसलिए मैं कोई जवाब दूं फिर मुझे रुजू करना पड़े ना इसमें। तो अच्छा, 12 रबीउल अव्वल, एक पहले आपका सवाल पूछ लेता हूं, फिर मैं अपनी आप बता दें सवाल पूछ। बचपन में जो रिश्ते वगैरह तय कर देते हैं ठीक अमल नहीं है, बहुत मसले होते हैं। अब बचपन में तय कर दिया कि ये इसकी इससे होगी, उसकी इससे होगी, बड़े होकर वो उसको पसंद ही नहीं आ रही है, एक अजाब में पड़ जाता है। लड़की को बात अब पसंद नहीं आ रहा होता बंदा, तो ऐसे या तो करते ही नहीं है शादी, 40 साल से बुढ़े हो जाते हैं, और करने पर आते हैं तो पैदा होने से पहले बुकिंग हो रही होती है। तो एतदाल का रास्ता ये है कि बालिग होने दो उसको, इंसान का बच्चा बनने दो, उसके बाद तय करो कि क्या करना है। तो ये जो देखो, ये जो मीलाद शरीफ का मसला है ना, मीलाद शरीफ मनाना जायज है या नहीं है, हम कहते हैं जायज नहीं है, बरेलवी हजरात कहते हैं जायज, क्या बहुत ही ज्यादा सवाब है। तो मीलाद का मतलब क्या है, मफहूम क्या है, पहले ये समझ लो। सीरत का जलसा करना, ये चाहे रबीउल अव्वल हो, चाहे सफर हो या मुहर्रम हो, ये हमारे नजदीक बिल्कुल जायज है, बल्कि बाइस सवाब भी है। क्योंकि किस नाम पे जलसा हो रहा है भाई, नबी की सीरत बयान की जाएगी, तो इससे ज्यादा मुबारक अमल दुनिया में कोई हो नहीं सकता। वजह उसकी है कि मैं कभी सीरत के जलसे में जा रहा होता हूं, लोग क्लिप चलाते हैं, ये देखो इनकी मुनाफकत, उधर कहते हैं मिलाद शरीफ जायज नहीं, इधर क्या कहते हैं, खुद जलसों में जा रहे हैं। तो सीरत का तो जलसा किसी भी वक्त हो सकता, बशर्ते के लोगों के आराम में खलल ना हो और रोड ब्लॉक ना हो उसमें, ये सारी वो हम जिसको कहते हैं ना मिला, वो ईद मिलादुन नबी, कि आपने उसको सेलिब्रेट नहीं करना इस दिन को। ये ईद नहीं है, ईदें दो ही हैं, ईद उल फितर और ईद उल अजहा। सेलिब्रेट नहीं करना, नहाना, धो के खुशबू लगाना, मुबारकबादें देना, बत्तियां जलाना, इसका मतलब आपने इसको त्योहार बना लिया है। इसकी दलील चाहिए भाई। तो ये जो आजकल जुलूस निकल रहे हैं, एज ए त्योहार निकल रहे हैं, तो त्योहार के तौर पर झंडियां और फिर खुशियां, और ऐसा त्योहार तो जो सच्ची मुच्ची की ईद उल फितर है उसमें नहीं हो रहा होता। तो फिर उसमें वो जो कुछ हो रहा है, वो छोड़ी आ रही है ऊपर वो फुलझड़ियां, तो ये तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, ये नाजायज है। ये हम करें तो आप हमें पकड़ें। बाकी सीरत के जलसे में तो बिल्कुल जाना जायज है भाई, जलसा मुनाकिद करना भी जायज है, और इस बहाने लोग पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें सुन लेते हैं। नात की महफिल भी जायज है, जैसे हुस्न क़िरात का जलसा जायज है, तो नात ख्वानी का जलसा भी जायज है। चाहे रबीउल अव्वल में करें, चाहे सफर में करें, किसी भी महीने में कर लें, नात ख्वानों को बुलाएं। शिरकिया नातें ना हो कि पता ही ना चले कि अल्लाह की हमद हो रही है या पैगंबर की नात हो रही है। आजकल ऐसी नातें आ रही हैं या तो गानों के तर्ज पे होती हैं। मैं एक दफा बस में जा रहा था, ड्राइवर ने नात लगा दी। अब हमने बचपन में गाने सुने हुए थे, अबे मैंने कहा ये तो गाना है भाई ये तो हमारे जमाने का गाना है। उसने कहा नहीं कोई गाना वाना नहीं। और बाज ऐसे इत्तेफाक होते हैं, ऐसे इत्तेफाक होते हैं। वो ड्राइवर ने क्या किया, वो नात बंद कर दी, थोड़ी देर में गाना लगाया, तो वही वाला गाना वो अभी तक मुझे याद है। मैं सुनाऊंगा तो वो बोलेंगे मुफ्ती साहब गामदी के लिए नाजायज है गाना गाना और आपके लिए जायज हो गया, लेकिन इतना तो सुना तो सकता हूं ना। तुम्हें यारो मुबारक हो, वो क्या है, वो एक मशहूर नात है, तुम्हें यारो मुबारक हो। अबे क्या है, मैं गाना ही भूल गया यार। तुम्हें यारो मुबारक हो, मेरा महबूब आया है। ये गाना नहीं, गाने की रिपोर्ट पेश कर रहा हूं आपके सामने। तुम्हें यारो मुबारक हो, मेरा महबूब आया है। अब आप जाके यूट्यूब पे सुनना लेना, तुम्हें यारो मुबारक हो, मेरा महबूब आया। ये बड़ा मशहूर गाना था, वो चलाया उसने, उसी पे नात थी, चल रही थी। तो मैंने कहा देख ले भाई, इसकी अल्फाज देख ले। और हाँ ओबे, तुम्हें यारो मुबारक हो नहीं, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है गुलूकार मेरे खिलाफ केस ना कर दे। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, तो उसपे बना दिया तुम्हें यारो मुबारक हो, उमर इब्ने खत्ताब आया। हजरत उमर पे बनाई थी। हाँ तो वो गलत है भाई। जो चाहे हजरत उमर की तारीफ हो तो आप कोई और टून में पढ़ लो ना। अब मैं हैरान था भाई, ये वो इतने पुराने जमाने का गाना कहां से लगा दिया इसने। नमाज तो हो जाएगी, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा भी जरूरी है, उस दर्जे की नहीं है जिस दर्जे की फर्ज जरूरी है। आगे चलें भाई, हलाल नहीं है। हाँ
نہیں یہ سرٹیفکیٹ نہیں مانے. حلال کے سرٹیفکیٹ ہر ایک نے چھاپے ہوئے ہیں. حلال کے سرٹیفکیٹ مشینی ذبیحہ ہوتا ہے اور حلال کا, کیونکہ اسکالرز میں نے بتایا نا جب چاروں اماموں سے آپ ہٹتے ہو تو پھر بے لگام. یہاں تک بھی آج کل کے مذہبی اسکالرز نے فتویٰ دیا ہے کہ مردہ مرغی بھی کھانا جائز ہے, بسم اللہ پڑھ کے کھا لو. دلیل یہ دیتے ہیں کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, جس جانور پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ مت کھاؤ. تو یہ تو اللہ کا نام ہم نے لے لیا نا, لہذا یہ کھاؤ. تو اگر آپ اس فقہ سے ہٹتے ہو نا جو مرتب کیا ہے مجتہدین نے, تو پھر نئے نئے فتنے آتے رہیں گے. تو جانور جب تک باقاعدہ ذبح نہ ہو اور اللہ کا نام نہ لیا جائے, تو اب جب آپ یورپ میں امریکہ میں ایسی جگہوں پہ جاتے ہو تو جاتے ہی سب سے پہلے جیسے واش روم تلاش کرتا ہے نا انسان, سب لمبے سفر سے جب اترتا ہے تو سب سے پہلے آدمی کیا کہتا ہے, بھائی ریسٹ روم چاہیے یار, اتنی دیر سے روک کے بیٹھا ہوا ہوں میں. یہی ہوتا ہے نا, جہاز میں تو نہیں جاتے اکثر لوگ. تو ایسے ہی اترتے ہی سب سے پہلا کام یورپ امریکہ میں یہ کیا کرو, لوگوں سے تحقیق کرو یار حلال فوڈ کہاں ملتا ہے, ذبیحہ کہاں ملتا ہے. وہاں جاؤ, پھر وہ لوگ بتائیں حلال ہے, کیا کیسے پتا چلا حلال ہے. تو اگر کوئی مسلمان ہے وہاں پہ گواہی دیتا ہے کہ بھائی میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ باقاعدہ سلوٹر ہاؤس میں ذبح ہو رہا ہے, ہم وہاں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہے, سچ بول رہا ہے, تو پھر مان لو اس کے بعد. ادروائز اس کو اکثر لوگوں کو پتا نہیں ہوتا, تو ٹھپے وپے اس ٹائم اس کا اعتبار نہیں ہے. ہر چیز, ایسی چیزوں پہ بھی ٹھپے حلال کے لگ رہے ہیں جن میں حلال و حرام کا تصور ہی نہیں ہے, جو کھانے کی چیزیں ہیں ہی نہیں, ان پہ بھی ٹھپے لگ رہے ہوتے ہیں. کس چیز کے؟ ٹوپی پہ ٹھپا لگا ہوا ہے حلال. کیونکہ ٹھپے جب انہوں نے بنائے تو غلطی سے نا لگائے چلے جاؤ, تو وہ ہر ایک پہ ہی لگ رہے ہوتے ہیں. کوئی بھروسہ نہیں, آپ جاؤ گے آپ پہ ٹھپا لگا دیں گے حلال ہے بھائی, لوگ آپ کو ذبح کر کے کھا جائیں. تو وہ ٹھپے فری میں بک رہے ہیں, تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. تو تحقیق کیا کرو, اور اللہ کا شکر ہے بہت ساری جگہوں پہ حلال ملنے لگا ہے. نہیں تو پھر زندہ مرغیاں خرید کے گھر میں لاؤ, چپکے سے ذبح کرو, چھپڑ میں لے کر آؤ, ذبح کرو. اور وہاں پابندی اس بات پہ ہے کہ شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہمارے یہاں گائے کٹتی ہے نا, پورے محلے کو پتا چل رہا ہوتا ہے ان کے یہاں گائے کٹ رہی ہے. 2-4 آدمی اس میں کٹتے بھی ہیں, پہلے گائے کے کٹنے سے پہلے وہ کٹتے ہیں, لنگڑے بھی ہو جاتے ہیں, گائے نے لات ماری اچھل کے وہاں گرا, تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے وہاں پہ. وہ کہتے ہیں چپ, اور خون باہر نظر نہیں آنا چاہیے. صحیح ہے نا. تو ایسے احتیاط کے ساتھ اگر وہاں جانور اندر لے جائیں تو پھر وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ کا مسئلہ ہے, جانور ذبح کر کے کھا رہے ہو, ہمیں کیوں ٹینشن دے رہے ہو. تو پھر ایسے تمیز سے کر لیں آپ. بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں یورپ میں اور امریکہ میں, وہ جانور گھر میں لے کر آتے ہیں, کونے میں لے جا کے ذبح کیا, تو گورنمنٹ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. لیکن بعض جگہوں پر اس پہ بھی پابندی ہے, گھر میں لے کے ہی نہیں آنا ہے, تو پھر سلوٹر ہاؤس چلے جاؤ آپ, وہاں جا کے ذبح کر دو. تو بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. نہیں پھر بھی نہیں ہے نا, تو یہاں سے نہاریاں ڈبوں میں پیک کر کے لے جاؤ. ایئر ٹائٹ ڈبوں میں نہاریاں پیک ہوتی ہیں, بریانیاں پیک ہوتی ہیں, دے دنا دن یہاں سے جا رہا ہے مال, تو ڈائریکٹ یہیں سے منگواؤ. آپ کہو گے یہ تو مہنگا پڑے گا, سستا آدمی وہاں جا ہی نہیں سکتا ہے. وہ بینک اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں کہ تو سستا ہے یا مہنگا. اگر تو سستا ہے تو کہتے ہیں ایسے غریبوں کے لیے ہمارا ملک نہیں ہے, تم یہاں بھی آ کے پیٹرول مہنگا کرو گے, وہیں رہو اپنے ملک میں. تو پیسہ ہوتا ہے تو جاتا ہے نا انسان. کوئی آخری سوال بس سچی مچی کا آخری. بھائی بہت بڑا گناہ ہے زنا, اگر کسی سے ہو گیا تو خوب گڑ گڑائے اللہ کے سامنے. اصل کفارہ تو یہ کہ حکومت ہوتی اور گواہیوں سے ثابت ہوتا تو 100 کوڑے چوک پہ مارتی, لیکن اب نہ اسلامی حکومت ہے اور گواہوں نے بھی نہیں دیکھا ہے, تو بس اللہ اس کا معاملہ ہے, خوب گڑ گڑائے. یہ یقین کر لے کہ یہ چھوٹا جرم نہیں. اگر یہ چھوٹا جرم ہوتا نا تو یوسف علیہ السلام بند کمرے میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, عورت خود دعوت دے رہی ہے, تو بھاگتے نہیں. پھر دوبارہ دعوت دی اور کہا جیل بھجوا دوں گی, تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, رب السجن احب الی مما یدعوننی, اے اللہ جیل کی کوٹری مجھے اس جرم سے زیادہ محبوب ہے. جیل جانا گوارا کر لیا, اس جرم میں مبتلا نہیں ہوئے. اس سے پتہ چلے چھوٹا جرم نہیں ہے زنا. لیکن بہرحال ہو گیا ہے, خوب اللہ کے سامنے گڑ گڑائے, توبہ کرے, اللہ سے معاہدہ کرے کہ اللہ آئندہ میں یہ نہیں کروں گا, اور دوبارہ زنا تو دور کی بات زنا کے قریب بھی مت جائے. لڑکیوں کے نمبر بلاک کر دے, فوش فلمیں دیکھنے سے توبہ کرے, یہ ساری چیزیں بھڑکاتی ہیں, اور فوراً کیا کرے, شادی کرے. ایک ہو چکی ہے, ایک اور کر لے احتیاطاً, ایک اور کر لے, ایک رہ گئی ہے وہ بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں, پھر ایک اور کر لے, ٹھیک ہے نا. جب تکلف کیا یار, جب 3 کرا دی, آپ لوگ بھی بولو کہ مولوی صاحب رہ کیا گیا. خواتین نے تو ناراض ہونا تھا, ہو گئی ہوگی, وہ بھی کہہ رہی ہوگی پوری 4 ہی کرا دو, ٹھیک ہے نا. تو 3 پہ آ کے پھر بریک نہیں ہوتی نا. تو نکاح کی کثرت کرے بھائی, اور برائی سے اپنے آپ کو بچائے. اللہ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.